رب العالمین نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ رب العالمین نے کہا ہم نے موسیٰ کے گستاخوں پر عذاب نازل کیے۔ رب العالمین تو نے کون سے عذاب نازل کیے؟ رب العالمین نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کیا، والجراد ٹڈیاں بھیج کر عذاب نازل کیا، والقمل جوئیں بھیج کے عذاب نازل کیا، والضفادع ڈڈو بھیج کے مینڈکے بھیج کے عذاب نازل کیا، والدم آیات مفصلات آسمانوں سے بارش کی جگہ خون برسا کے عذاب نازل کیا۔ رب العالمین یہ عذاب تو نے کیوں بھیجے؟ کہا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ جو قومیں اپنے نبی کے سامنے تکبر کرتی ہیں ان قوموں پہ ایسے ہی عذاب آیا کرتے ہیں۔ شکر کرو بچے ہوئی ہو کہ آخری نبی کی آخری امت۔ شکر کرو، شکر کرو۔ جن پہ ڈڈوں کے عذاب آئے تھے ان سے پوچھو، جن پہ مچھروں کے عذاب آئے تھے ان سے پوچھو، اور ویسے اس ملک میں تو مچھروں کا عذاب آیا ہی ہے، آیا ہی ہے۔ لوگ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک چھوٹے سے مچھر نے اتنے بڑے نمرود کو کیسے مار دیا؟ میں نے کہا یہ ڈینگی کی صورت میں دیکھ لو، ریاستیں بے بس ہو گئی ہیں۔ اب بھی تجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ جب انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ کس طرح لیتا ہے؟ مچھر ہی ہے نا، مچھر ہی ہے نا، کتنا سارا ہے۔ ریاستیں بے بس ہو گئی، ہسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے، زمینوں پہ اور ہسپتالوں کی گیلریوں میں مریض پڑے ہیں۔ مچھر کاٹ گیا، ڈینگی ہو گیا، اتنے پلیٹلیٹس گر گئے، خون مک گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا دنیا جو مذاق اڑایا کرتے تھی کہ مچھر کی وجہ سے نمرود کیسے مرا، ہم اس طرح ریاستوں کو بے بس کر دیا کرتے ہیں۔ تمہیں سمجھ آئی ہے کہ ہم کتنی تقدیر اور طاقت کی مالک ہیں؟ سوچو اس بات کو۔ فارسلنا علیہم الطوفان، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا نتیجہ قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم نے ان پہ طوفان بھیجے، والجراد ہم نے ٹڈیاں بھیجی، والقمل ہم نے جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع ہم نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، والدم ہم نے آسمانوں سے خون کی بارش کر کے عذاب بھیجا۔ رب العالمین کیوں کا وکانوا قوما مجرمین۔ جو قومیں نبی کے سامنے تکبر کرتی ہیں ان کا علاج یہی ہوتا ہے۔ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس بات کو سوچیے گا ضرور۔ یا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں بھی میں پکڑنا چاہتا ہوں۔ جب تم میرے نبی کی، میں تمہیں اس وجہ سے نہیں پکڑتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم گالی دیتے ہو، تم غیبت کرتے ہو، یہ اگرچہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان گناہوں کی وجہ سے بندے کو نہیں پکڑتا۔ میں جب بھی پکڑتا ہوں نبی کی توہین کی وجہ سے پکڑتا ہوں۔ ان گناہوں کی جزا اور سزا کا مرحلہ علیحدہ ہے، وہ حشر میں ہوگا، معاف کرے تو اس کی مرضی ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ان گناہوں سے دنیا میں پکڑتا نہیں ہے۔ جب بھی پکڑے گا نبی کی بے ادبی کی وجہ سے پکڑے گا۔ یا اللہ بے ادبی
اس کے خلاف کون سا احتجاج کیا؟ تم تو اس کے حامی بن کے کھڑے تھے. تم نے کیا کیا میرے نبی کی خاطر؟ جو نبی رات کے پچھلے پیر پتھر پہ اپنی جبین ٹیک کر کہے رب ہب لی امتی، اس نبی کی امت نے اپنے رسول کے لیے کیا ہے ذرا سامنے تو لاؤ. اور اگر نہ لا سکے 1.5 ارب مسلمان تو پھر چلو بھر پانی میں 1.5 ارب مسلمانوں کو ناک دبو کے مر جانا چاہیے کہ تم اپنے نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے قرآن کو روزانہ جلایا جاتا ہے. آج عقل کا بھی واقعہ ہے نا کہ ناروے میں قرآن جلایا گیا. تمہارے نبی کی توہین کی جاتی ہے اور تم 1.5 ارب مسلمان سو رہے ہو تو پھر چلو بھر پانی میں ناک دبو کے مر جاؤ. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے اپنے نبی. کیوں؟ اللہ نے روٹی کھانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں. یا اللہ، اور ایک بات اور سن لو، اور یہ میری آخری بات ہوگی اور میں آپ کی تقریر کا تمہیں خلاصہ دے کے جانا چاہتا ہوں. یہ آخری بات سمجھو، تمہاری محفل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، کیونکہ اس محفل کے اندر رسول کی عزت کی بات ہو گئی ہے. اس محفل کے اندر نہ چاولوں کی بات ہوئی، نہ لنگر کی بات ہوئی، نہ یہ بات ہوئی کہ کسی نے کیا کیا. خوشامند سے ہم کام نہیں چلاتے عزیزم، سیدھی سی بات ہے. تو نے جس کے لیے کیا ہے فتح علوی کو نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن جس رسول کے لیے کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا امتی پڑیال میں کیا کر رہا ہے. میں ایسے کہتا رہوں کہ آپ نے یہ کر دیا اور آپ نے وہ کر دیا، اور اگر کر بھی دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے رزق کو اللہ نے اپنے رسول کی ناموس اور میلاد کے لیے قبول کیا ہے. وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے رسول کا میلاد اس کے بندے منائے. ہر بندہ اپنی نجات کے لیے کرتا ہے. میری آخری بات سنو اور اس پالیسی کو اپناؤ. عبدالحبیب الخیری صاحب، خلیفہ صاحب، یہودی دنیا کی غلیظ ترین قوم ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک بات یاد رکھ لو، آپ یہودیوں والا ایک کام کر لو آپ پوری دنیا پہ چھا جاؤ. سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ کھل کے بولو. آپ ایک ذمہ دار خطیب سے مخاطب ہیں، آپ اہل سنت کی سٹیج کے ذمہ دار خطیب کے سامنے بیٹھے ہیں. ایک کام یہودیوں والا کرو، صرف ایک کام. دوسرا ان کا کوئی کام نہیں کرنا، تیسرا ان کا کوئی کام نہیں کرنا. ایک کام یہودیوں والا کر لو پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے. ایک کام یہودیوں والا کر لو، پاکستان نہیں 56 اسلامی ملکوں کا نقشہ بدل جائے گا. ایک کام یہودیوں والا کر لو، 1.5 ارب مسلمانوں کی زندگی بدل جائے گی. ایک کام یہودیوں والا کر لو، 1.5 ارب مسلمان دنیا پہ حکمرانی کریں گے. ایک کام یہودیوں والا کر لو، پوری دنیا پہ 1.5 ارب مسلمان چھا جائے گا. اور وہ ایک کام یہودیوں والا یہ ہے کہ یہودیوں پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، یہودیوں پر خون کا عذاب آیا، یہودیوں پر مچھروں کا عذاب آیا، یہودیوں پر طوفان کا عذاب آیا، یہودیوں پر سیلاب کا عذاب آیا، یہودیوں پر زلزلے کا عذاب آیا. یہودی خنزیر بنا دیے گئے، یہودی بندر بنا دیے گئے، یہودی کتے بنا دیے گئے. لیکن ان پہ جب بھی عذاب آتا وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے، موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دے. موسیٰ علیہ السلام ان کی التجا سن کے دعا کرتے، اللہ عذاب اٹھا لیتا. ایک ہی تو ان کا کام اچھا ہے خلیفہ صاحب، ایک ہی تو ان کا کام اچھا ہے. پوری یہودیوں کی تاریخ میں ایک ہی تو کام اچھا ہے. اور میں تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، میں تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، اور میں بڑے ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 امتیں آئیں، کسی ایک نبی کی امت نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی کر کچھ نہیں سکتا سوائے مسلمانوں کے۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، جاؤ تاریخ پڑھ کے، جاؤ میرا چیلنج ہے وقت کے شیخ الحدیث سے پوچھو، جاؤ میرا چیلنج ہے جو بندہ تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے اور تاریخ کا کیڑا اپنے آپ کو کہتا ہے، جاؤ اس سے رجوع کر کے آؤ کہ یہ بات فتح علی نے پڑیال میں کی تھی اور یہ بات میں پہلی دفعہ کر کے جا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں کسی ایک امت نے بھی نہیں کہا ہمارا نبی کر کچھ نہیں سکتا سوائے مسلمان کے کہ کلمہ بھی پڑھا اور کہا نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں ایک امتی کبھی کوئی قول مجھے تاریخ کے سینے میں دکھا دو جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک علیہ السلام، میں منبر رسول پر بیٹھ کر دوں گا۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ پھر میں اہل سنت کی وکالت کر سکوں، مجھے حق نہیں پہنچتا منبر کے اوپر بیٹھ کر۔ اور اگر نہ دکھا سکو تو پھر اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا کہ اگر یہودی ہو کے اتنا جانتے ہیں کہ عذاب سے اگر نجات دے سکتی ہے تو صرف نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ دے سکتے ہیں، تو مسلمان کو تو زیادہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ تیرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر تیرا عقیدہ تو زیادہ مستحکم ہونا چاہیے کہ اس امت کے بعد امت کوئی نہیں، اس قرآن کے بعد قرآن کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کلمہ کوئی نہیں، اس قبلہ کے بعد قبلہ کوئی نہیں، مکہ کے بعد دوسرا مکہ کوئی نہیں، مدینہ کے بعد دوسرا مدینہ کوئی نہیں۔ تو پھر تیرا یقین تو زیادہ مستحکم ہونا چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے یہ بات جمعہ کے اجتماع میں کی تو مجھے ایک پروفیسر کہنے لگا، فتح صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام کیا، میں نے آپ سے ایک کوسچن کرنا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کہنے لگا کہ وہ قومیں تو اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے کہتی تھی یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی ہمیں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے کہنا چاہیے یا رسول اللہ ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جس طرح جناب موسیٰ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، اسی طرح آج یہ امت اپنے نبی کو پکارے، گنبد خضرا سے مکین گنبد خضرا کے ہاتھ امت کے حق میں اٹھ جائے۔ میری آخری بات سنو، میں آخری کمٹ کر رہا ہوں، بچ جاؤ گے، نبی سے مانگنا سیکھ لو، اور نسلیں بھی تمہاری اور میری نہیں بچیں گی اگر نبی سے مانگنے کا طریقہ نہ ہے۔ بس نبی سے مانگنا سیکھ لو، نبی کو بلانا سیکھ لو، اور جس طرح یہودی کہا کرتے تھے ادع لنا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اسی طرح تو بھی کہے یا محمد ادع لنا ربک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کی۔ جب کائنات کی اس عظیم رسول کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو یہ امت پھر عام امت نہیں رہے گی، یہ امتوں میں عظیم امت قرار دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑے، اور آخرت میں اپنے حبیب کی شفاعت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرے گا۔ لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت بھی کوئی نہیں اور جس کے لیے اللہ کی پکڑ میں دیر بھی کوئی نہیں، اور وہ صرف نبی کی بارگاہ کی توہین ہے۔ آؤ آج تہیہ کرو اس محفل میلاد میں کہ ہم اپنے رسول سے مانگیں گے۔ مجھے کسی نے کہا تھا فتح علی صاحب 1.5 ارب مسلمان حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، میں نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ 1.5 ارب مسلمان جائیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا قوم کے مذہبی اور سیاسی نمائندوں کو قوم کا حقیقی نمائندہ بن کے حضور کی بارگاہ میں جا کے قوم کے لیے عرض کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ قوم کے سیاسی اور مذہبی نمائندوں کو حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنی چاہیے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں
جس دن کوئی امت کا حقیقی نمائندہ مذہبی ہو یا سیاسی امت کا نمائندہ بن کے حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں گنبد خضرا سے آواز آئے گی، جا تیری دعا کو قبول کر لیا گیا۔